اللہ 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 اللہ۔ پیری مریدی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کوشیری نے رسالہ میں کہا ہے الطریقہ ہی العمل بالعلم۔ طریقت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت پر عمل کرنے کو۔ سبحان اللہ، کون انکار کر لے حضرت اقدس سید علی حجویری، جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، ان کے مقام اور منازل آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرت بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے 17 حملے ہندوستان پہ کیے، تس نس کر دیا سومنات کو۔ واپس جا کے غزنی کے اندر رو پڑا علماء اولیاء کے سامنے، یار یہ کام جنگوں سے نہیں ہو رہا، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ہندو بہت زیادہ ہے، کوئی اللہ والا ہونا چاہیے جو صحیح طرح حق پھیلائے۔ اسی مجلس میں حضرت کا استاد بھی تھا، اس کا نام بھی سید علی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے کہا کہ داتا گنج بخش کا نام لیا کہ یہ ہے کہا ہے، کہا تیار ہو جاؤ، لاہور روانہ ہو جاؤ۔ لاہور میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم تھا، روز ایک مومن کے کباب بنتے تھے، روز مارا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا۔ شیخ نے کہا کہ لاہور پہنچ کر بھیک مانگنا اور مغرب کی اذان سے پہلے بانٹنا، خود نہ کھانا، تیرے کھانے کا انتظام اللہ کر دے گا۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں ایسا غمگین لاہور روانہ ہوا کہ میں نے کبھی ماں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے روٹی دو یا پانی دو، میں لوگوں سے بھیک کیسے مانگوں کہ شیخ کا حکم تو استاذ کا مانا جاتا ہے۔ کہا لاہور پہنچ کر جب میں نے بھیک مانگا اور مغرب سے پہلے بانٹا اور پھر لوگ کلمہ پڑھنے آئے تو میں نے حجویر کی طرف منہ کر کے کہا کہ شیخ تیری عظمت مسلم ہے، آپ کو حق ہے اپنے خلیفہ اور مرید کو حکم دینے کا۔ کہا لاہور تنگ ہونے لگا، اتنا رش ہو گیا ایمان لانے والوں کا۔ مہاراجا نے کہا یہاں سے اٹھو، وہاں سے اٹھو، ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو۔ ایک تالاب کے کنارے حضرت بیٹھتے تھے مصلی ڈال کر تاکہ وضو آسان ہو۔ چھیڑ چھاڑ شروع کر لی مہاراجا لاہور نے۔ بادشاہ کا ایک ہی لڑکا تھا، وہ مر گیا۔ بیوی نے اس کو کہا ملنگوں کے ساتھ چھیڑا چھاڑی ٹھیک نہیں ہوتی، تو کیا کرے گا؟ بادشاہ خاک اور مٹی ہو گئے، ایک ہی بیٹا تھا ہمارا، وہ مر گیا۔ مہاراجا گھوڑے پر بھاگتا ہوا آیا اور حضرت کے پیروں میں سر رکھنے لگا کہ معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا۔ پھر حضرت سے کہا کہ میں کسی طریقے سے میرے بیٹے کو زندہ کر، اپنے خدا سے کہا۔ حضرت نے بہت سمجھایا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، چونکہ اللہ نے آگے یہ کام چلانا نہیں تھا، ان کو اٹھا کے زندہ آسمان پر بٹھایا۔ حضرت کو الہام ہو گیا کہ مت گھبرائے، آپ دعا کر لے، آپ کے لیے زندہ کر دیتے۔ کہتے اچانک حضرت چادر کندھے پہ ڈال کے روانہ ہو گئے، مہاراجا گھوڑے پر اور حضرت ساتھ ساتھ چل رہے۔ جب اس گھر میں پہنچے دیکھا شہزادہ پلنگ پر مرا ہوا پڑا ہے۔ حضرت نے اپنی وہ چادر اس پر ڈالی، پورا ڈھک لیا اور سرہانے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے خاص طریقے سے رو پڑا اور فرمایا خدایا یہ تیری قدرت ہے اور تو نے ایک نبی کو یہ معجزہ دیا اور کسی کا حق نہیں بنتا، مگر بہت تنگ اور پریشان ہوں، لاہور بہت ظلم کی جگہ ہے، اگر یہ قدرت کا نیرنگی آپ نے دکھائی میں خاص قسم کی ابدیت بچا لاؤں گا اور اس کو زندہ کر دیں۔
وہ لڑکا اٹھ گیا. جب وہ اٹھ گیا تو بادشاہ نے اپنا تاج اور خزانوں کی چابیاں، حضرت نے کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے، مجھے تبلیغ کرنے دو بس. پھر جہاں جہاں حضرت جاتے تھے وہ مہاراجا بھی ساتھ ہوتا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے لاہور مزین کیا ہے خاص طریقے سے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے 2 سفر ہوتے تھے، وہ بعد میں حضرت سے 150-200 سال بعد ہے. داتا صاحب کا وصال جو ہے وہ 423 میں ہے، اور پیرانی پیر جو ہے وہ 571 میں پیدا ہوئے، 471 میں، اور 561 میں 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ایک سفر وہ حرمین کا کرتے تھے اور کبھی کبھی اپنے وطن گیلان جاتے تھے بغداد سے. تیسرا سفر انہوں نے زندگی میں ایک کیا ہے اور وہ لاہور آئے اور باہر نہر پر نہایا، کپڑے پہنے، نفل پڑھی، دیر تک بیٹھے رہے، دعا مانگی، اجازت طلب. اولیاء کے خاص اشارات سے ان کو اجازت مل گئی کہ آپ آگے آ سکتے ہیں. اور 2-3 دن وہی رہے اور پھر واپس ہوئے، اور بار بار کہتے تھے زبردست جوان لیٹا ہوا ہے، واہ، زمین و آسمان میں اس کی شہرت چل رہی. معین الدین چشتی وہ کہتے میں نے پورے جہان کو کنگال مارا. خواب میں داتا سے بائے اور کہا ہو ایک دیوانے کہاں پھر رہا ہو، ادھر لاہور آؤ. کہ میں آیا اور 1 سال کے اندر مجھے وہ جوہر مل گیا جس کی طلب تھی. تو مجھے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا 2 سال اور گزاروں گا شکریہ میں. وہ کمرہ اب بھی موجود ہے جس میں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے عبادت فرمائی اللہ تعالیٰ کی. جب روانہ ہونے لگے اجازت مل گئی تو معین الدین چشتی نے سلطان الہند اور ولی الہند نے دربار کے دیوار پہ لکھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل آرا رہنما. یہ تمام اولیاء، حفاظ حدیث، فقہا، محدثین، الحمدللہ. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے 2 کتابیں لکھی، ایک الامام الکوفی امام ابو حنیفہ پر، کٹر حنفی پکا اصولاً فروعاً، اور دوسری کتاب الامام الجوفی، امام بخاری کو جوفی کہتے ہیں. کیسے خبردار آدمی ہے، دیکھیں فقہ میں امام ابو حنیفہ پہ ہاتھ رکھا ہے اور حدیث میں امام بخاری. فرماتے ہمارا نصاب مختصر ہے، دیکھیں کیا لکھتے ہیں، قرآن تقریباً مسلمانوں کو یاد ہے، بخاری شریف یاد کرے اور آئے میرے پاس، اس کے بغیر قدم نہ رکھے. میرے پاس خلافتوں کی کوئی جو ہے نا گھونگھٹ نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے. دیکھیے حضرت کی کتاب آداب طریقت، یہ کشف المحجوب کا حصہ تھا علیحدہ چاپ نے